دوستوں دی ادر سائڈ میں خوشامدید، جاگتی آنکھوں اور سوچتے دماغوں کا ہمارا مابتوں بھرا سلام۔ دوستوں، آج کل اسلامک بینکنگ اور روایتی بینکنگ کی بحث خبروں کا حصہ بنی ہوئی ہے، جب سے شریح کورٹ نے سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے فیصلہ سنایا ہے، اور یہ بحث تب سے اور بھی دلچسپ ہوگی جب سے ایک بڑے عالم دین نے عوام سے روایتی بینکنگ کا گاٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا، جبکہ بینکس کی طرف سے صرف شریح کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا بیان سامنے آیا ہے۔ ذرا اسلامی اور روایتی بینکاری پہ ایک نظر ڈالیں، کیونکہ جو دل پہ گزری رقم کرتے رہیں گے ہم پرورش لو و قلم کرتے رہیں گے۔ آپ عام بینک سے 1 سال کے لیے 1 لاکھ روپیہ قرضہ لیں تو سال بعد بینک اب سے 1,15,000 لیتا ہے۔ یہ رقم انگریزی میں سود کہہ کر وصول کی جاتی ہے۔ یہ خالص سود اور حرام ہے۔ آپ اسلامی بینک سے 1 سال کے لیے 1 لاکھ روپیہ قرضہ لیں جس کے بورڈ میں مفتی صاحب بیٹھے ہیں، تو سال بعد بینک اب سے 1,15,000 نہیں لیتا، کیونکہ یہ تو حرام ہے۔ بینک آپ کا بزنس پارٹنر بنتا ہے، حالانکہ 1 لاکھ سے بزنس اپنے کرنا ہے، منافع آپ کو طے کرنا چاہیے، لیکن بینک منافع خود طے کرتا ہے اور 1,18,000 سے لے کر 1,25,000 تک اب سے وصول کرتا ہے۔ اماؤنٹ فکس نہیں کرتا، کیونکہ مفتی صاحب اور شریح بورڈ کی بھاری بھرکم تنخواہ بھی تو دینی ہے۔ یہ سود نہیں اور حلال ہے، کیونکہ یہ سودی بینکوں سے بھی زائد رقم عربی لفظوں میں وصول کی جاتی ہے۔ اب آپ عام بینک سے گاڑی لیز پر لیتے ہیں، 20 لاکھ کی کار بینک آپ کو خرید کر اس کا مالک بناتا ہے، اور ہر ماہ اس پر اسٹیٹ بینک کی دی گئی شرح سود کابر وغیرہ کے مطابق سود، انشورنس اور قسط وصول کرتا ہے، جس کی مالیت 43,000 روپے ماہانہ ہوتی ہے۔ معاہدے کی مدت پوری ہونے پر اب کار کے مالک آپ ہیں، اور یہ حرام ہے۔ اور بات صرف حلال کار پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ کچھ نام نہاد اسلامک بینکس نے پرسنل فائنینس اور کریڈٹ کارڈ جیسی چیزیں بھی متعارف کروا دی ہیں، اور ہمیں ڈر اس بات کے کل کو یہ لوگ اور بہ حرام چیزیں اسلامی لیبل کے ساتھ لاونچ کر دیں۔ بات یہی ختم نہیں، اسلامک بینکنگ کے حق میں صرف وہی علماء کرام ہیں جن کے اسلامک بینک کے نام سے اپنی دکانیں ہیں۔ ذرا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بیان سنتے ہیں۔ نقد پہ لیتے ہو 100 روپے کی ہے، 1 مہینے کے بعد دو گے 120 روپے کی ہے، اور یہ جائز ہے۔ اسی پر بیس کر کے وہ سارا جو ہے، آپ 10 لاکھ کی کار جو ہے وہ بینک سے لے لیجئے، وہ 13-14 لاکھ قیمت بنا کے آپ کو قسطیں بنا دے گا۔ آپ نے ناک سیدھی نہیں پکڑی، یوں پکڑ لی۔ یہ 2 سود آئے ہیں۔ ہاں، کوئی چیز جو ہے مارکیٹ کے اندر ہے نہیں عام، کسی نے کوئی پرانی کار اپنی فروخت کرنی ہے، اب وہ کوئی شخص لے رہا ہے اور پیسے کہتا ہے میں 2 مہینے بعد دوں گا، اس پہ جو قیمت بھی آپ سیٹ نہیں کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن جو شے بازار میں 10,000 روپے کی مل رہی ہے وہ آپ دے رہے ہیں 13,000 روپے کی، تو یہ 3,000 روپے کا ہے کیا ہے؟ کوئی کامن سینس کی بات۔ یہ حرام ہے، سود ہے، اور اس کے لیے میں حدیث آپ کے لیے لایا ہوں کہ حضرت عمر کا جو، اس لیے کہ حضرت عمر کا قول بھی حدیث کے درجے میں ہے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حدیث 2 چیزوں کا مجموعہ، اخبار اور آثار۔ اخبار میں حضور کا کوئی فرمان ہو، حضور کا کوئی عمل ہو، حضور نے کوئی عمل ہوتے دیکھا اور روکا نہیں، اسے تقریر کہتے ہیں۔ قول، فعل اور تقریر رسول یہ خبر ہے، قول، فعل اور تقریر صحابی یہ اثر ہے، اور یہ بھی حدیث میں ہے۔ عن سعید ابن مسیب عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان آخر ما نزلت آیت الربا، سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ آیت الربا ہے۔ وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا، اور اس کے بعد جلد ہی حضور کا انتقال ہو گیا اور وہ اس کی پوری تفسیر ہمارے سامنے پوری تفصیل تشریح بیان نہیں کر سکے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ ہیلے تلاش کر کے اور سود کے اندر گھسو، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَ، چھوڑ دو سود کو بھی، اور جس میں سود کی تھوڑی سی بھی کہیں آپ کو یہ شبہ ہو جائے کہ اس میں سود شامل ہے، چھوڑ دو۔ یہ اصل میں یہی حدیث ذہن میں رکھیے جس کی وجہ سے مضارعت کے اندر ہمارے یہاں اختلاف رہے۔ بعض صحابہ مضارعت کرتے رہے، اس لیے کہ یہ آخری دور میں آ کر سود کا معاملہ، کیونکہ اس کو بھی ایک حدیث میں ربا کہا گیا، اربیتما قد اربیتما، تم نے ربا کا معاملہ کیا ہے، رد الارض الی اہلہا۔ ایک صاحب، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی، آگے اب کی مرضی، آپ جس کے جی میں آئے وہی روشنی پائے۔ ہم نے دل جلا کر سرے عام رکھ دیا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر اب چاہتے ہم اس موضوع پہ مزید ویڈیو بنائیں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔